تو یہاں ملائکہ کا ذکر ہے، اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، انسان کو، من طین، مٹی سے، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے۔ یہ مٹی سے جس انسان کو پیدا کیا وہ پہلا انسان آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد جو تناسل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے آگے بڑھایا، ان کی بیوی حوا کو ان کی پسلی سے نکالا، اور پھر تناسل کا سلسلہ قائم کر دیا۔ آگے انسانوں کی تخلیق اور خلقت ایک مرد اور ایک عورت کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے پھیلائی اور ظاہر کی۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پس جب میں اس کو برابر کر دوں، یعنی پورا بنا دوں۔ پورا بنانے کا معنی ڈھانچہ پورا ہو جائے، ہڈیاں، گوشت پوست اور مفاصل، پٹھے، جن چیزوں سے مل کر انسان پورا بنتا ہے، شکل و صورت، نقشہ، اعضاء کا تناسب، جب وہ پورا کر دوں، ہاتھ پاؤں بن جائیں، چہرہ بن جائے، سر بن جائے، پیٹ بن جائے، سارے اعضاء بن جائیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح سے، اپنی روح سے اس میں پھونک دوں۔ روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے مراد وہ روح ہے، ایک لطیف شے جو انسان میں ڈالی جائے تو اس میں حیات پیدا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اپنی روح پھونک دوں، یہ ایک اس انسان کی تکریم ہے، اور روح کو اپنی طرف منسوب کیا، نسبت بھی یہ شرف کی ہے، یہ شرف کی نسبت تشریف ہے، یہ انسان کی تکریم ہے، اور اس میں یہ درس ہے کہ اس روح کی آپ بھی خدمت کریں۔ آپ اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ بس جسم کو پالیں اور خواہشات نفس کو پورا کریں، بلکہ روح کی تربیت، روح کی پاکیزگی، اللہ نے کتنا شرف بخشا اس کو اپنی روح قرار دیا، تو آپ بھی اس کو شرف بخشیں، تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں، زہد اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے لیے سب سے کارگر شے انبیاء کی تعلیمات ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، انبیاء کی تعلیمات تمہارا تزکیہ کریں گی، روح کو تربیت دیں گی، روح کو پالیں گی، اور روح کے اندر روحانیت پیدا کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو ذکر فرما کے روح کی اہمیت کو پیش کیا۔ تو جو ہی میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو فقعوا لہ ساجدین، تو گر جاؤ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔